دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کا کارنامہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے سب سے بڑے ملٹری عہدے کا اعزاز۔ حکومت نے جنرل عاصم منیر کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل بنا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کابینہ اجلاس میں وزیراعظم نے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کی تجویز پیش کی، جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اعلامیے میں کہا، جنرل عاصم منیر کی بے مثال قیادت کی بدولت مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ۔ فوجی افسران اور جوانوں کو مارکہ حق میں گراں قدر خدمات پر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ 10 بن گیا۔ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر سوشل میڈیا صارفین کی مبارکباد۔ اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں۔ اعزاز قوم، افواج، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر مملکت، وزیراعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے، جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت کی عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد۔ وزیراعظم نے صدر مملکت کو فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ ایوان صدر میں ملاقات کے دوران صدر آصف علی زرداری نے کہا، جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب، بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے مستحق ہیں۔ وزیراعظم نے کہا، جنرل عاصم منیر نے قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ بنیان المرصوص کی کامیابی میں جنرل عاصم منیر کی دلیری، دانش مندی کا کلیدی کردار تھا۔ دفاع وطن کے لیے گراں قدر خدمات پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ جنرل ساحل شمشاد کا سید عاصم منیر کی قیادت اور خدمات کو زبردست خراج تحسین۔ بنیان المرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو سراہا کیا۔ یہ ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز جو ہے ان کے ساتھ، ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا۔ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ چیز شاید ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ اس طرح کی تنقیدیں نکال رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل بننا ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مارکے میں ملک کا مؤثر دفاع کیا، ملک کو عزت ملی، اس کے روح رواں جنرل عاصم منیر ہیں۔ پوری قوم چاہتی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا جائے۔ بھارت پانی روکنے کے لیے کوئی ڈیم بنائے گا تو پاکستان ٹارگٹ کرے گا۔ میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو ایک فاتح سپہ سالار ہے، فیلڈ مارشل بننے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت ہی زبردست ویل ڈیزرو اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ بالکل چیف جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی مثبت اور بہت اچھی خبر ہے۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا قوم کے دل کی آواز ہے۔ گورنر سندھ کامران چشوری کی مبارکباد، کہا وزیراعظم اور کابینہ نے قوم کی آواز سنی۔ سپہ سالار نے 2 جنگوں میں کامیابی حاصل کی، ملک میں دہشت گردی اور سازشوں کے خلاف، اور بھارت کو عبرتناک شکست دے کر کامیاب ہوئے۔ سینیٹر فیصل بابر نے کہا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانا حکومت کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وجہ طور پر اس کے اہل ہیں، ایسا قابل چیف صدیوں میں ملتا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے پر سب خوش ہیں۔ یاوے فیملی کی سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر دلی مبارکباد۔ پہلی ترجیح امن ہے، لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو، کہا، ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے، جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نبرد آزما ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیوں اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہی ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔
پاکستان اور چین کا اتحاد امن اور ترقی کا ضامن ہے، چیف مارشل کی چینی سفیر سے گفتگو۔ ملاقات میں پاک فضائیہ اور چین کے درمیان دفاعی اشتراک میں وسعت پر اتفاق، رابطے اور مشترکہ مشقیں بڑھانے کا عزم۔ چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری خطے میں امن و استحکام کے ضامن ہے، پاک چین تعلقات مستقبل میں مزید مضبوطی اختیار کریں گے۔ چیف نے چین کی دفاعی ٹیکنالوجی، تربیت، تحقیقی اشتراک میں معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ چینی سفیر نے پاک فضائیہ کی مشرقی محاذ پر کارکردگی کو سراہا، کہا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت متاثر کن ہے، جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا۔ دربار صاحب امرتسر پر بھارتی فوج کے حملے کی 41ویں برسی، سکھ فار جسٹس گروپ کا پنجاب میں بھارتی فضائیہ ایئر بیسز اور چھاؤنیوں کے محاصرے کے اعلان، پیغام دیا بھارتی حکومت پنجاب سے ایئر فورس کے اڈے اور چھاؤنیاں منتقل کریں۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپت سنگھ پنو نے کہا بھارتی حکومت کو امبالہ، آدم پور، پٹھان کوٹ، بھٹنڈا سے فوجی اڈے ہٹانے پر مجبور کریں گے، بھارتی فوج کو نقل مکانی پر مجبور کرنے کے لیے بجلی پانی کی سپلائی بند کر دیں گے۔ وزارت خارجہ میں سفارتی مشن پر جانے والے وفد کا اہم اجلاس، ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وفد کو پاک بھارت تنازع کے مختلف سفارتی پہلوؤں سے بریفنگ دی گئی۔ بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے سفارتی وفد کی سربراہی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ دیگر اراکین میں ہنا ربانی کھر، شریر رحمان، جلیل عباس جیلانی، ڈاکٹر مصدق ملک، فیصل سبزواری، تمینہ جنجوال شامل ہیں۔ رافیل کی تباہی، بھارت اور فرانس میں تناؤ بڑھ گیا، پیرس کا نئی دلی کو رافیل کے سورس کوڈ دینے سے انکار۔ بھارت نے رافیل بنانے والی ڈسالٹ ایویشن دفاعی کمپنی سے سورس کوڈ تک رسائی مانگی تھی۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے بھارت اپنے تیار کردہ میزائلوں کو رافیل کا حصہ بنانا چاہتا تھا، ڈسالٹ کمپنی نے اعتراض کر دیا۔ پی ایس ایل کا پہلا مرحلہ ختم، 2 ٹیموں کی چھٹی، 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام، کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنائی۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی، جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ پہلے ایلیمینیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا، جو ہارا وہ گھر جائے گا۔ فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ آپ کو اس ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم کیا لگ رہی ہے؟ کون سی لگ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں فائنلسٹ اسلام آباد اور لاہور ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد میرے خیال سے نئے پلیئر آنے کی وجہ سے نا انٹرنیشنل بیلنس بڑا اچھا ہو گیا، اسپیشلی ایلیکس ہیل جو آیا۔ لگتا ہے فائنل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوگا۔ باسط علی کی ہر لمحہ پرجوش میں پیش ہوئی، کہا ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ ہے، کراچی فائنل میں پہنچا تو اپ سیٹ ہوگا۔ کامران اکمل بولے کراچی برا نہیں کھیلا، اسلام آباد کی ٹیم اچھا کھیلی، نئے کھلاڑیوں کے آنے سے اسلام آباد کی ٹیم متوازن ہوگی۔ اس وقت چوائس صاحبزادہ فرحان ہیں، جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج بنے مہمان اداکار فائق خان، یا معصومانہ سوالات کا سامنا، عادی اور مصطفیٰ چودھری ہنسی کا طوفان۔